شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ سبھی ویورز کو السلام علیکم۔ مصر کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہم اکثر مصر میں واقع اہرام مصر اور فرعون مصر کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن مصر ایک قدیم ملک ہے جو اپنے اندر بہت سے دلچسپ اور انوکھے حقائق کو چھپائے ہوئے ہے۔ آج ہم آپ کو مصر کے ایسے ہی چند انوکھے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے متعلق آپ آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اہرام مصر اور فرعون مصر پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان دونوں ٹاپکس پر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ 80% کمیونٹی صرف ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھتی ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ اس طرح سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران مصر بہت سے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا تھا، جس میں پرانی سلطنت 2134 سے لے کر 2650 قبل مسیح کے درمیان تھی۔ مصر کو کومیٹ یا بلیک لینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اسے وادی نیل کی تاریخ مٹی کی وجہ سے اسے منسوخ کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ڈیزرٹ یا سرخ سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جو مصر کے وسیع صحراؤں کا حوالہ دیتا ہے۔ قدیم مصریوں کے نزدیک دریائے نیل ایک پراسرار دریا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے، جبکہ اس حقیقت سے پردہ صرف 150 سال پہلے اٹھا۔ یہ دریا مشرقی افریقہ سے نکلتا ہے۔ مصر کا جھنڈا 3 ممالک کے جھنڈوں سے مماثلت رکھتا ہے، جن میں شام، عراق اور یمن شامل ہیں۔ مصری پرچم پر سیاہ رنگ جبر کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سرخ رنگ ظلم کے خلاف خونی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید رنگ مستقبل کی علامت ہے۔ مصر کو دنیا کی سب سے بڑی عرب آبادی والا ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جبکہ مصر کی 90% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ 9% کوپٹک اور صرف 1% عیسائیت پر مشتمل ہے۔ مصر میں مردوں کے حوالے سے خواندگی کی شرح 83% ہے، جبکہ 55% مصری خواتین پڑھی لکھی ہیں، جبکہ قدیم مصری خواتین کو باقی دنیا کی خواتین کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقوق اور اہمیت حاصل تھی۔ قدیم مصری لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کو پانی کے دیوتا ہنم نے مٹی سے بنایا ہے۔ 2011 کے مصری انقلاب میں فیس بک کی طرف سے ادا کیے گئے کردار کی یاد میں ایک مصری باپ نے اپنی بیٹی کا نام فیس بک رکھا تھا۔ اس کا پورا نام فیس بک جمال ابراہیم تھا۔ مصر میں فیس بک کے 50 لاکھ سے زائد صارفین ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہیں۔ 2009 کے مطابق مصر میں 20.136 ملین انٹرنیٹ صارفین موجود تھے، جو دنیا میں 21ویں نمبر پر ہے۔ قدیم مصر کے لوگوں کی کم و بیش 1400 سے زائد دیوی اور دیوتا تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا دیوتا را تھا، جس کو سورج دیوتا بھی کہتے تھے۔ مصر میں فرعون پیپی دوئم کا دور حکومت تاریخ کا سب سے طویل ترین دور حکومت تھا، جو کہ 96 سال پر محیط تھا۔ فرعون پیپی دوئم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے مکھیوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے ایک عجیب طریقہ اپنا رکھا تھا۔ وہ غلاموں کو اپنے ارد گرد کھڑا رکھتا اور ان کے جسم میں شہد ملتا تھا۔ اس سے مکھیاں اس پر بیٹھنے کی بجائے غلاموں پر بیٹھتی تھی اور وہ مکھیوں سے محفوظ رہتا تھا۔ مصری لوگ خوبصورتی کو تقدس کی علامت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کاسمیٹکس کا روزمرہ زندگی میں بے حد استعمال کیا کرتے تھے۔ مصر میں مرد اور خواتین دونوں کوہل نامی میک اپ کا استعمال کرتے تھے، جو کہ تیل کے ساتھ ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں جادوئی معالجے کی طاقت موجود ہے، جو کمزور نظر کو بحال کر سکتی ہے، جو کہ آنکھوں کے انفیکشن کا مقابلہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھنڈا رہنے اور جوؤں سے بچوں کو بچانے کے لیے قدیم مصری لوگ مرد اور خواتین دونوں سر منڈوا ڈالتے تھے اور اکثر لوگ وگ پہنتے تھے۔ در حقیقت وگ کی ایجاد مصر سے ہوئی۔ وہ قدیم مصر میں فیشن کے طور پر سب سے اہم سامان ہوا کرتا تھا، جبکہ امیر لوگ انسانی بالوں سے بنی وگ پہنا کرتے تھے، جبکہ غریب لوگ اون یا سبزی کے ریشوں سے بنی وگ پہنتے تھے۔ قدیم مصریوں کے پاس 3 مختلف کیلنڈر
تھے۔ روزانہ کاشتکاری کا کیلنڈر، فلکیاتی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر تھا جو کہ 365 دن پر محیط تھا۔ کھیتی باڑی کا کیلنڈر 4 مہینوں کے 3 موسموں پر مشتمل تھا، جبکہ فلکیاتی کیلنڈر سٹار سیریز کے مشاہدات پر مبنی تھا جو سیلاب کے موسم کے آغاز پر ہر سال دوبارہ ظاہر ہوتا تھا۔ آخرکار پادریوں نے ایک قمری کیلنڈر رکھ دیا جس میں یہ بتایا گیا کہ چاند اور سورج دیوتا کے لیے تقاریب کب منانی چاہیے۔ جیزا کا مشہور اہرام خوفو بادشاہ کے مدفن کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا، جبکہ اس میں 2 ملین سے زائد بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ مصر کا پہلا اہرام ایک قدیمی اہرام تھا جس کا نام مشہور مصری امحتوب نے 2600 قبل مسیح میں فرعون جوسر کے لیے بنایا تھا، جبکہ قدیم مصری لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ بادشاہ کی روح سورج کی کرنوں کے ساتھ ساتھ سورج دیوتا کے پاس پہنچ گئی ہے، جبکہ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ قدیم مصری اہرام کی شکل سورج کی پھیلتی کرنوں سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ بعض مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کسی لاش کو خنوط کرنے سے مرنے والے کے آخرت کے سفر کو یقینی طور پر محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ مصری صرف انسانوں کے جسموں کو ہی نہیں بلکہ مختلف جانوروں کی لاشوں کو بھی خنوط کیا کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک 15 فٹ لمبے مگرمچھ کی خنوط شدہ لاش بھی دریافت کی ہے، جبکہ 150 سال پہلے تک مصری لوگوں کے ساتھ ساتھ امریکن اور یورپین لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ممیز یعنی کہ خنوط شدہ لاشیں زخموں کو ٹھیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس کے لیے وہ لاشوں کو نکال کر ان کا پاؤڈر بنا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ جی تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔